السلام علیکم بچوں، وی آر ہیئر وتھ نیو اینیمل۔ تو آج ہم آپ کو زبردست سے انفارمیشن دیں گے گھوڑے کے بارے میں۔ گھوڑے کو عربی میں خیل اور انگلش میں ہارس کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی 16ویں سورت یعنی کہ سورت النحل کی آیت نمبر 8 میں کچھ یوں کیا ہے: گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم اس کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی اس نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور بچوں، اگر ہم بات کریں اس کی کوالٹیز کی تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورت نمبر 100 یعنی کہ سورت عادیات کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک خود اس کی خوبیوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے: ہانپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ چلیے اب بات ہو جائے اس کی اسپیشلٹی کی، جن کا ذکر اللہ پاک نے خود سورت عادیات میں فرما دیا ہے: اسٹرانگ اینڈ فاسٹ۔ بچوں، گھوڑا بہت اسٹرانگ اور سواری کے جانوروں میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جانور ہے، یعنی ہارس آر لائک سپر ہیروز۔ اگر ہم اس پر سواری کریں تو یہ اتنا تیز دوڑ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کی چیزیں ہوا کی طرح تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے: دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ گھوڑوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جنگوں پر روانہ ہوتے تھے تو یہ گھوڑا سب سے زیادہ تیزی اور وفاداری سے ان کا ساتھ دیتا تھا، اور یہ بھی جنگوں میں اپنے مالک کے ساتھ دشمن کا پورا مقابلہ کرتا تھا۔ بریو اینڈ لائل۔ نو ڈاؤٹ گھوڑا بہت بہادر اور وفادار جانور ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا تو گھوڑے بہت بہادری سے جنگ کے وار برداشت کرتے تھے۔ جنگ میں استعمال ہونے والے تیر، تلوار اور دوسرے ہتھیار ان کو بھی زخمی کرتے تھے، مگر یہ اپنے مالک کا ساتھ کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے۔ گھوڑوں کے سامنے اپنے ساتھی گھوڑے زخمی ہو کر مر بھی جاتے، مگر اللہ پاک نے اس کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ یہ مرے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور جنگ سے کبھی نہیں بھاگا۔ گھوڑے جنگ میں ایسے ہی مقابلہ کرتے تھے جیسے کوئی انسان کرتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی، مگر آج کل لوگ ان گھوڑوں کو ریس اور دوسرے کھیلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کھیلوں میں گھوڑا اپنے مالک کا پوری وفاداری سے ساتھ دیتا ہے اور اپنے مالک کو جتوانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ پاور۔ بچے، گھوڑے آپ کی بات کو صرف آپ کے ایکشن سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں۔ گھوڑے دوسرے بہت سے جانوروں کی طرح ہر وقت غصے میں نہیں رہتے، اور نہ یہ ہر وقت چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اپنی بہادری اسی وقت دکھاتے ہیں جب ان کا مالک ان کو بہادری دکھانے کا کہتا ہے۔ پیارے بچوں، گھوڑا ہمیشہ اپنے مالک کی باتوں کو فالو کرتا ہے، مگر یہ ہر انسان کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس لیے گھوڑے بھی سب کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ گھوڑا کسی کی بھی فیلنگ کو بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسٹے ایکٹیو اینڈ ریلیکس۔ گھوڑا خود کو ہر ٹائم اور ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رکھتا ہے۔ بچوں، اگر ہم گھوڑے کو آبزرو کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور ریلیکس رکھنے کے لیے کیا ٹیکنیک یوز کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ گھوڑا تھوڑی دیر بعد بڑی سانسیں لیتا ہے اور بہت سی آکسیجن اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے اور نکالتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ریلیکس بھی رہتا ہے اور ایکٹیو بھی رہتا ہے۔ بچوں، اس مصروف روٹین میں اگر یہی ایکٹیویٹی ہم کریں تو ہمیں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ ہم بیزی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لمبی سانسیں لیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ لائف لیسن فرام ہارس۔ بچوں، جیسے گھوڑا ہمارے الفاظ سے زیادہ ایکشن اور ہماری باڈی لینگویج کو سمجھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کے الفاظ سے زیادہ ان کی سنسیئرٹی اور ان کی فیلنگ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر کوئی ہمیں بڑا ڈانٹے تو ہمیں اس کی ڈانٹ بری نہیں لگنی چاہیے، بلکہ وہ کتنے سنسیئر ہمارے ساتھ ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کتنے سنسیئر ہو کے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کی فیلنگ کو سمجھنے لگ جائیں تو ہمیں الفاظ اتنے برے نہیں لگیں گے۔ یعنی ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ Dear children, stay with us. Inshallah, we will meet you with new animal and next video. Allah Hafiz. Bye bye.